اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے اور سارے درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ سب سے بہترین کلام اللہ کا اور سب سے بہترین بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے حوالے سے رہنمائی کی کتاب بنایا، اور اس رہنمائی کی عملی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرار دیا۔ اس وجہ سے جب تک اللہ کی توفیق ہے ہم قرآن کی آیات کو موضوعات کے حوالے سے رہنمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اس کی مثالیں تلاش کرتے ہیں، تاکہ جو بات بھی سمجھ میں آئے اس پر پورا یقین ہو، پورا اعتماد ہو کہ ہم محض کسی عام مفکر اور فلسفی اور کسی شخص کی ذاتی رائے کی بنیاد پر کوئی بات نہ سیکھ رہے ہیں اور نہ اسے زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کی تعلیم اور اللہ کے رسول کا عملی مظاہرہ اور مثال اسی سے ہی اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھیں یہ سورۃ الکہف کی آیات ہیں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45 اور 46، اور یہی مضمون ہو بہو یہی مضمون قرآن کی 20 صورتوں میں بار بار دہرایا گیا ہے، اور اس کو مختلف مقامات پر رکھ کے ہمیں سمجھایا گیا ہے، کیونکہ یہ اس زندگی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور جب کسی کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے تو پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ہر ایکشن کا فیصلہ کرنا ہے، ہر عمل کا، ہر کردار کا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ وہ اسی کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کے بارے میں سمجھائیں، مثال دے کر بتائیں کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کیسی ہے، جو ہمیں عطا کی گئی اور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، آپ ان کو سمجھائیں اور بتائیں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اس زندگی کی یہ حقیقت ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر کردار اپنانا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے۔ مثال اللہ خود بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کماء انزلناہ من السماء، اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے ہم نے پانی کو اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، اور وہ پانی زمین کی نباتات میں یا زمین سے اگنے والی چیزوں میں وہ داخل ہوتا ہے، اور اس پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس زمین کی نباتات کو سرسبز بناتا ہے، شاداب بناتا ہے، اس کے اندر ایک زندگی کی رونق
اور اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں، پھل پھول ظاہر ہوتے ہیں درختوں کے اندر، پودوں کے اندر، خود انسانوں اور انسانوں سے وابستہ مختلف قسم کی مخلوقات، یہ سب اس پانی سے سیراب ہوتی ہیں۔ اس کی بنا پر زندگی میں ایک جوانی، طاقت، توانائی، اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں، پودوں میں بھی، حیوانات میں بھی، انسانوں میں بھی۔ لیکن دنیا میں ہزارہا کروڑہا برسوں سے انسان دیکھ رہے ہیں کہ پودے ہوں، جانور ہوں یا انسان ہوں، ان کی زندگی کی حالت ایک حالت میں برقرار نہیں رہتی۔ کسی بھی چیز کا آغاز ہوتا ہے، اسے ترقی ملتی ہے، جوانی اور توانائی میسر آتی ہے، لیکن پھر اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، وہ نباتات جو کل تک کھیتوں کو سرسبز دکھا رہی تھیں اور اس میں زندگی بڑے جوبن پر اور بڑے خوبصورت انداز میں دکھائی دے رہی تھی، چند ہی دنوں کے بعد آپ اسی کھیت کے قریب سے گزریں تو پتہ چلتا ہے کہ فصلیں کٹ چکی، اناج میں سے بھوسا الگ کر دیا گیا، اور وہ جو بھوسا ہے وہ ہواؤں کی زد میں ادھر سے ادھر اڑ رہا ہے، خشک اور بنجر حالت میں دور دور تک سبزے کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا۔ کل کے کھیت کھلیان بالکل بے آب و گیا اور ایک بنجر میدان اور چٹیل میدان کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حیوانات بھی اسی طریقے سے اور ہم انسان بھی اسی طریقے سے، بچوں کی توانائی، جوانوں کی طاقت، ہم سب ان مراحل کو دیکھتے بھی ہیں اور گزر بھی چکے، لیکن بالآخر زوال پذیر ہو جاتی ہے ہر چیز۔ یہ اللہ نے اس زمین کی زندگی کی قسمت میں لکھ دیا ہے، اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں، اس سے کوئی بھی خالی نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے انتہائی محبوب انبیاء بھی اسی پروسیس کا حصہ بنتے رہے، اسی سنت کا حصہ بنتے رہے۔ بعض انبیاء کا ذکر باقاعدہ قرآن مجید میں اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا گیا کہ ان میں سے بعض کو جب بڑھاپے کی حالت میں اولاد کی خوشخبری سنائی گئی تو ان میں سے کہا کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بال سفید ہو چکے، بڑھاپا طاری ہو چکا، میں بھی اس قابل نہیں اور میری گھر والی بھی اس قابل نہیں کہ اولاد پیدا کی جا سکے، یہ بشارت کیسے سنا رہا ہے؟ گویا کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے قانون کا حصہ بن کے ان مراحل سے گزرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے اور مسلسل بتایا جا رہا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت کو جاننے کے باوجود وہ اپنے رویوں کو نہیں بدلتا، اپنے معاملات کو نہیں بدلتا، اپنا کردار نہیں بدلتا، تو اس سے زیادہ نادان، اس سے زیادہ بے وقوف اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچانے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے دنیا کی زندگی کی یہ حقیقت بتانے کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اس سے پہلے بتایا کہ وہ جو بھوسا بن چکا ہے، کھیت کھلیان، تزروہ الریاح، اسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑاتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ بتانے کے بعد پھر اللہ رب العزت ایک دوسری حقیقت تعلیم کے طور پر ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے لوگو، جس طرح کھیت کھلیان سرسبز تھے، پھر بھوسا بن کے نام و نشان مٹ گیا،
تو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ بھی اسی طرح کی دنیا کی زندگی کی زینت ہے. یہ زینت بھی بالآخر ختم ہو جائے گی. جس طرح کھیت کھلیان میں سے فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اس نے بھی بالآخر ختم ہو جانا ہے اور اپنے آخری انجام تک پہنچنا ہے. اس لیے انہیں پالنا بھی چاہیے، ان کی طرف توجہ بھی کرنی چاہیے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مال میرا ہمیشہ میرے پاس رہے گا، یہ اولاد ہمیشہ میرے لیے سہارا بنے گی. یہ نہیں ہے حقیقت. اللہ فرماتے ہیں کہ والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ تو آپ کا نیک عمل، آپ کا اچھا کردار، آپ کے اچھے کام، وہ باقی رہنے والے ہیں. اس کو فنا نہیں ہے. کھیت فنا ہو جائیں گے، مال ختم ہو جائے گا، اولاد بھی جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر میں یا اس کے علاوہ اور کئی اسباب ہیں اس کو چھوڑنے کے، وہ بھی تم سے دور ہو جائے گی. اور ہزارہا اسباب تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جو اولاد نافرمان ہو جائے یہ تو انتہائی بد نصیبی کی بات ہے نا، لیکن جس کی اولاد انتہائی فرما بردار اور خدمت گزار ہے، کتنے ہی سینکڑوں لوگ ہم میں موجود ہیں کہ کسی بھی وجہ سے ان کی اولاد ان کے پاس نہیں رہتی. بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، وہ ہزاروں میل دور چلی گئیں. بچے اپنے روزی اور رزق کے حوالے سے ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے، شہر چھوڑ کر دوسرے شہروں میں چلے گئے، پاس تو نہیں رہے. محض ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے موجود ہیں، لیکن وہ والی کیفیت تو نہیں ہوتی جو چند سال پہلے گھر کی رونق کی شکل میں موجود ہوا کرتی تھی، جب ایک ہی چولہے کے گرد بیٹھ کر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. وہ زندگی تو بالآخر ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ختم ہو کے رہ گئی. سینکڑوں والدین کو ہم نے دیکھا کہ در و دیوار کو تکتے تکتے آنکھیں ان کی بند ہو جاتی ہیں اور اس بات پر حسرت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ گھر کی دیواریں کاٹنے کو آتی ہیں، کوئی گھر میں باقی نہیں رہا. حالانکہ کوئی نافرمانی اور کوئی بغاوت والی کیفیت نہیں تھی. ایک نیچرل سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، قدرت کا نظام ہے. رزق کی تلاش میں نکلنا ہے لوگوں نے، اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے نکلنا ہے، اور دیگر اسباب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے لوگوں، نہ مال نہ اولاد یہ تمہارا اصل ساتھ دینے والی چیزیں نہیں ہیں. جس نے تمہارا ساتھ دینا ہے وہ میرا اور آپ کا عمل ہے، میری اور آپ کی نیکیاں ہیں، میرے اور آپ کے اچھے کردار ہیں، میرے اور آپ کے وہ خدمت گزاری والے اللہ کی اطاعت میں گزرنے والے لمحات ہیں جس نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا، بلکہ وہ ہمارے ساتھ سہارا بن کے ہمارے کام آنے والے ہیں. اسی کی بنیاد پر انسان اپنی دوسری زندگی میں کامیاب ہوگا، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص قسم کی کامیابی عطا کرتا ہے. وہ کامیابی کسی فرنیچر میں، برتنوں کے تنوع میں، اس کی اقسام میں، کھانوں کی اقسام میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن وہ کامیابی دنیا کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، وہ کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو دل کا اطمینان عطا کرتے ہیں، ایک خاص قسم کا صبر، ایک خاص قسم کا سکون اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو عطا کرتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی میں اسے میسر آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ والباقیات الصالحات، جو اچھے کام ہیں بس وہی باقی رہنے والے ہیں. اور یہ جو اچھے کام ہیں خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اپنے اجر کے اعتبار سے، اپنے نتائج کے اعتبار سے، اپنے انجام کے اعتبار سے یہی بہتر ہے. اسی کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے جو مال کماؤ اسے حلال طریقے سے کماؤ. جو اولاد اللہ کی طرف سے ملے اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرو. سامعین گرامی،
میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ جملہ کہا تھا کہ ہم ہر چیز کو اللہ کی کتاب سے تلاش کرتے ہیں اور اس کی عملی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کرتے ہیں۔ تو ابھی جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی اور ہم سب نے سیکھی کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے، اور اس کے بعد مال اور اولاد یہ نہیں باقی رہنے والا، البتہ انسان کا اچھا کردار وہ اس کے ساتھ باقی رہنے والا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آئیے تلاش کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ والی مثال ہمیں کیسے ملتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے گزشتہ مختلف جمعے کی ملاقاتوں میں آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا بھی ہلکا ہلکا ذکر کرنا شروع کیا ہے، اور قدم قدم پر جو آپ کے مختلف ادوار گزرے ہیں زندگی کے، اس میں سے جو حکمت ہمیں مل رہی ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی ولادت اور آپ کے والدین کا وصال، ان کے انتقال کا ذکر ہو چکا، اور دادا کی کفالت میں آپ کا پہنچنا، لیکن یہاں سے آج کی ان آیات کے حوالے سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے، اور وہ یہ کہ انسانوں کی پرورش اور ان کے پالنے کے لیے نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، اور وہی اس کے اسباب پیدا کرتا ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہر آن کسی نہ کسی خوبی اور کسی نہ کسی اچھائی کی تلاش میں رہتا ہے اور اسے اختیار کرتا رہتا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے مثال بنایا ہے، اس لیے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے مختلف صدموں سے گزرتے ہوئے اپنے دادا کی کفالت میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ کے چچا جناب ابو طالب انہوں نے آپ کو پالنا شروع کیا، تو مال اور اولاد کا اب یہاں سے ایک خاص طریقے سے اظہار ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور بھی کئی چچا تھے، لیکن ان کا ایک خاص تعلق یہ بھی تھا کہ یہ ماں کے اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور جناب ابو طالب ماں جائے جسے کہتے ہیں نا، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی ایک رشتے میں پروئے ہوئے تھے، لیکن غریب تھے، مال کم تھا، اولاد زیادہ تھی۔ جناب ابو طالب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اللہ کی مرضی سے ہوئی، اگرچہ وصیت جناب عبد المطلب نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کے چچاؤں میں سے جناب عباس زیادہ مالدار آدمی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کفالت میں بھی پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی مشیت کچھ نہ کچھ تو بتا رہی ہے نا۔ مشیت یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں مشقت کی زندگی، محنت کی زندگی اللہ کو زیادہ پسند ہے، عیش و آرام کی زندگی یہ نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ اللہ کے رسولوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ آپ کی کفالت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا وہ اپنے تمام بھائیوں میں مالی اعتبار سے کمزور تھے، لیکن جس اعتبار سے وہ سب سے زیادہ امیر تھے وہ اپنے کردار، اپنی عقل، اپنی دانشمندی، اپنی محبت اور معاشرے میں ایک خاص قسم کی عزت اور وقار کے اعتبار سے، یعنی جناب ابو طالب جو تھے عقلی اعتبار سے باقی تمام کے مقابلے میں بہتر سمجھے جاتے تھے، اور کسی بھی پنچایت میں ان سے مشورہ کرنا زیادہ پسند کیا جاتا تھا، اور وجاہت، ذاتی چہرے کی وجاہت کے اعتبار سے بھی ایک باوقار شخصیت کے مالک تھے۔
اور ساتھ دینے کے اعتبار سے تو پوری زندگی بتا رہی ہے کہ جب مکہ کا ایک ایک فرد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور آپ کے چچا اور ان کے اولاد کی زندگی بھی اجیرن بنا دی گئی تھی، تو انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا اپنے بھتیجے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھتیجے جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، اور جب تک میں زندہ ہوں آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا اور آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ حالانکہ چاہتے تو مکہ کے دیگر سرداروں کی طرح ہاتھ اٹھا سکتے تھے کہ بھی تم ہماری بات نہیں مان رہے، جاؤ بڑے ہو گئے ہو، اپنی زندگی خود گزارو، ہماری مشکلات میں کیوں اضافہ کر رہے ہو۔ آخری لمحے تک ساتھ دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں ایک کردار سکھایا جا رہا ہے، اور وہ کردار یہ ہے کہ یتیمی ہے، کمزوری ہے، عمر کتنی ہے؟ بمشکل 8 برس، 9ویں برس میں داخل ہوئے ہیں، تو گھر میں آ کر بوجھ بھی بن سکتے تھے، لیکن فوراً ہی چچا کی مدد کرنے کے لیے باقاعدہ پیسہ اور رزق کمانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی قریش کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا۔ یہ جو اجیاد کی پہاڑیاں ہیں، مکے میں ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے اجیاد، جیسے مارگلہ ہمارے ہاں ہے، ان پہاڑیوں پہ مکہ کے لوگوں کی بکریاں اور اونٹ چراتا تھا، اور اس کے عوض میں وہ مجھے کچھ سکے دیا کرتے تھے۔ اور یہ عرصے تک، کئی سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت اور مشقت کی، کئی چیزیں بیک وقت سیکھی اور سکھائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک یہ کہ جس گھر میں ہو اس گھر میں باقاعدہ بوجھ بن کے نہیں بلکہ معاون بن کے رہنا ہے، رزق حاصل کرنے میں، روزی کمانے میں، جس گھر میں رہتے اس کے افراد کا حصے دار بننا ہے، تعاون کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ اور دوسرا جسمانی طور پر پہاڑوں میں بھاگنا دوڑنا، بکریوں کو اونٹوں کو چرانا مشقت والا کام ہے۔ پھر اس کے بعد تجارت شروع کر دی، اور یہ 15-16 برس کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں تو میں ایسے ایک دفعہ سیر کی، لیکن باقاعدہ 15-16 برس کی عمر میں تجارت شروع کر دی۔ تو سامعین گرامی، مختصر ملاقات میں جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ دنیا کی حقیقت یہی ہے جو ہم دن رات دیکھتے ہیں، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اپنے لیے اس دنیا کی زندگی کو جہنم اور آخرت میں عذاب کا ذریعہ نہ بنائیے، کیونکہ مال اور اولاد اللہ کی نعمت تو ہے، لیکن ہم اپنی نادانیوں کی وجہ سے اس نعمت کو زحمت بنا دیتے ہیں۔ جب بھی کسی غلط طریقے سے مال کمانے کی کوشش کی جائے تو وقتی طور پر تھوڑا سا فائدہ، تھوڑی سی لذت انسان کو مل جاتی ہے، لیکن وہ انسان دنیا اور آخرت میں بے قدرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو ختم کرتا ہے اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ آدمی جب شیطان کی راہ پہ چلتا ہے تو کس کس طریقے سے اسے غلط راہوں پہ چلاتا ہے۔ پاکستان میں بے نظیر انکم سپورٹ کے طور پر جو مال خرچ کیا گیا، تو خبریں آ رہی ہیں آج کل کہ 10 سال تک ایسے لوگ بھی اس مال میں سے حصہ بناتے رہے کہ جو باقاعدہ 17, 18, 19, 20 گریڈ کے لوگ، لاکھوں روپے جن کی ماہانہ تنخواہ، انہوں نے بھی اور ان کی بیگمات نے بھی کارڈ بنوا رکھے تھے۔ کتنے پیسے ملتے ہوں گے انہیں؟ چند ہزار۔ لیکن جب انسان شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان ان کے رزق کو حرام بنانے میں کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ چھوٹی سی بات بھی وہ اس کو حاصل کرنے میں کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے، اور شیطان ان کے رزق کو ناپاک بنا دیتا ہے۔ اور یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہم بھی اپنے رزق کو حرام بناتے رہتے ہیں۔ یہ جو مختلف چیزوں کے فروخت اور خرید میں ہم جو بے ایمانیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟
یہ اس حقیقت کا انکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہے کہ لوگوں دنیا کی زندگی بالآخر ختم ہو جانی ہے، اور یہاں پر جو موجود مال اور اولاد ہے یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، اور باقی رہنے والا جو ہے وہ تمہارا کردار ہے۔ اس لیے کچھ وقت کے لیے اگر حرام مال کمانے کا موقع مل رہا ہے تو صبر کر لو، حرام کو اپنے رزق کا حصہ مت بناؤ۔ کچھ وقت کے لیے اپنے بچوں کو پروموٹ کرنے کا کوئی غلط راستہ اختیار کر رہے ہو، اس سے بچ جاؤ، صبر کر لو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے بچوں کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری بات ہم نے سیکھی کہ رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ کی زمین پر محنت اور مشقت کرنا یہ باعث عزت کام ہے، یہ قابل فخر کام ہے، اور جو آدمی بھی محنت کرتے ہوئے رزق کما رہا ہے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو میں مختلف اوقات میں یہ جملہ دہراتا رہتا ہوں، اس وجہ سے دہراتا رہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ خناس داخل ہو چکا کہ ہم امیر لوگوں کی عزت کرتے ہیں یہ دیکھے اور جانے بغیر کہ اس نے یہ دولت کہاں سے کمائی ہے، بلکہ بعض اوقات جانتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ اس نے چوری کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے مال کمایا ہے، لیکن اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور غریب آدمی جو چند روپے کماتا ہے اپنے ہاتھ کی محنت سے، اپنے بھاگ دوڑ کی محنت سے، ہم اسے وہ عزت نہیں دیتے جس کا وہ حق رکھتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ پسندیدہ بات ہے کہ لوگوں جو محنت کرنے والا فرد ہے اور اس کے حلال کی تلاش میں جو شخص کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب اور اس کے رسول کے نزدیک زیادہ اچھا اور انجام کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو محنت کرنے کا عادی بنانا چاہیے۔ آخری جملہ عرض کر کے آج کی اس ملاقات سے ہم نکلتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے یہ سیکھا کہ بچپن تھا، ابھی 8-9 سال کی عمر، یہ تقریباً لڑکپن اور بچپن کی حالت ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے باقاعدہ خود سے پیسہ کمانا، رزق کمانا، محنت کرنا، اس کو اختیار کیا۔ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک میں باقاعدہ آج کل اس کو ایک کلچر بنایا گیا۔ میں نے خود بھی دیکھا اور کئی ہمارے دوستوں نے آ کے بتایا کہ کئی ترقی یافتہ ملکوں میں باقاعدہ والدین اپنے بچوں کو گرمی کی چھٹیوں میں یا دیگر جو چھٹیاں ان کے یہاں ہوتی ہیں ان چھٹیوں میں چھوٹے موٹے کام کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ جاؤ کسی دکان پہ جا کے کام کرو، کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں جا کے کام کرو، کسی کھیت میں جا کے کام کرو، اور نہیں تو کسی ہاسپٹل میں ہی جا کر مریضوں کی خدمت کرنے کا، بغیر کسی پیسے لینے کے، یا اگر مل رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں انہیں باقاعدہ اس بات کے لیے ٹرینڈ کیا جاتا ہے، اور یہ ان کی تعلیم کا اور ایجوکیشن کا ایک پارٹ بنا کے، اور اس پر باقاعدہ انہیں نمبر دیے جاتے ہیں تاکہ انہیں انکریج کیا جائے کہ معاشرے میں صرف پیسے لے کر اور عیاشی کرنا اور آرام کرنا اور ویڈیو کھیلتے رہنا اور یہ کوئی اچھی زندگی اور ایک اچھے معاشرے کی علامت نہیں ہے۔ اچھے معاشرے اپنے بچوں کو ہونہار، جفاکش، محنت کرنے والے بناتے ہیں، اور اگر رزق حلال کا اس کے اندر حصہ شامل کر دیا جائے پھر تو کیا ہی کہنے، خدمت کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کے اجر وہ بھی، اور دنیا کی منفعت یہ بھی ساتھ ساتھ ملتی ہے۔ تو اس لیے سامعین گرامی، آج کی ملاقات میں 3-4 باتیں ہم نے سیکھیں۔ پہلی بات کہ دنیا کی رونقیں ہمیشہ کے لیے کبھی نہیں بنائی گئیں۔ دوسری بات کہ اللہ کی طرف سے اولاد بھی نعمت ہے اور مال بھی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مال کماؤ تو حلال طریقے سے کماؤ، اور اولاد کی تربیت کرو تو انہیں جفاکش، محنتی اور خود اعتماد انسان بنانے کی کوشش کرو، اور اس میں خاص طور پر اللہ کی رضا اور حلال و حرام کی باقاعدہ تعلیم دیتے ہوئے، انہیں گائیڈ کرتے ہوئے
بار بار یہ سمجھایا جائے کہ یہ اللہ کو پسند ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، حرام سے بچا جائے، اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔